السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بسر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خواہ قطب عالم می زنم۔ سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ و متبرکہ کے بعد ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اپنے آپ کو بھی مشرف کیا اور آپ تمامی حضرات کو بھی مشرف کیا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر اپنے بے نظیر نبی کے صدقے وسیلے سے ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، رب قدیر نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کی یاد میں دلوں کو چین حاصل ہوتا ہے، دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، قلبی سکون ملا کرتا ہے۔ سامعین کرام، دور حاضر میں ہر کوئی حیران و پریشان نظر آتا ہے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، رہنے کے لیے عمدہ مکان نہیں ہے، چلنے کے لیے گاڑی نہیں ہے۔ تو کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس مال و دولت تو ہے لیکن اولاد نہیں ہے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس اولاد تو ہے لیکن اولاد نافرمان ہے۔ غرض کہ اس دنیا میں امیر ہو یا غریب، محتاج ہو یا فقیر، ہر انسان حیران و پریشان نظر آتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ کچھ لوگ نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، جیسے ہی آنکھیں کھلتی ہے پھر وہی حیرانی، وہی پریشانی نظر آتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ایک زبان ہو کر قرآن مقدس کی بارگاہ میں سوال کریں، اے قرآن مقدس، تو لوگوں کی ہدایت کے لیے اتری ہے۔ اے عظیم کتاب، تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، تو ہماری رہنمائی فرما، تو ہماری رہنمائی فرما۔ تو قرآن مقدس مالک الملک، مقلب القلوب، علیم بذات الصدور کا فرمان عالی شان سنائے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بے شک اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو سکون ملا کرتا ہے، دلوں کو چین ملا کرتا ہے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے رہو، اللہ کا نام لیتے رہو۔ آؤ مختصر انداز میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا جنگل سے گزر رہے تھے، ذکر کرتے ہوئے گزر رہے تھے، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ اتنے ہی میں ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اس بیابان میں، اس جنگل میں میرے علاوہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ رب قدیر کی بارگاہ سے آئی، اے موسیٰ، ذرا کان لگا کر کے سنو۔ تمام درندوں کو، تمام پرندوں کو حکم دیا کہ تم سب میرے ذکر کی آواز کو اتنے بلند کرو، اتنے بلند کرو، جیسے ہی تمام پرندے، تمام چرندے ذکر کی آواز کو بلند کرنے لگے، موسیٰ علیہ السلام اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور سجدہ ریز ہو گئے، رب قدیر کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگے
اور شکریہ ادا کرنے لگے کہ یقیناً یسبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ساری چیزیں تیرے نام کی تسبیح پڑھا کرتی ہے، یہاں تک کہ زمین کے نیچے بھی جتنی بھی چیزیں ہیں سارے کے سارے تیرے ذکر کرتی ہے، ساری کی ساری چیزیں تیرے نام کی تسبیح پڑھا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے آپ بھی اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر الہی سے رطب اللسان کیجئے، ہمیشہ اپنی زبان پر ذکر الہی کو جاری و ساری رکھیے۔ یقیناً ہمارے لیے اسی میں کامیابی ہے، ہمارے لیے اسی میں کامرانی ہے۔ آئیے